4 ایسے گینگز ہیں جو انتہائی مطلوب تھے پشاور پولیس کو، خیبر پختونخوا پولیس کو، ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے. ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے. انٹرپول کے ذریعے ہم ان کو واپس لائیں گے اور یقیناً ہم ان کو اس چیز کا جواب دہ کریں گے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، یہاں پر لوگوں کے ساتھ قبضہ گروپ بن کے کئی لوگوں کو قتل کیا. 65 ایسے پولیس انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں انتہائی ہائی پروفائل کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے پورے گینگز بنائے ہوئے تھے ٹارگٹ کلرز کے. جو پرائیویٹ جرگہ ہے، یعنی جو جرگہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے پیسے جمع کر کے اور اپنے پاس رکھ کے، اور کہیں پر دمبا اور کہیں پر رات کو جو ہے کڑھائیاں چل رہی ہوتی تھی اور لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، وہ بالکل ہم نے ختم کر دیے. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم امیر معاویه او تاسو ګورئ وخت ډیجیټل. قدرمنو، دا مهال زه موجود یم په پېښور پولیس لاین کې. ګرانو کتونکو، د تیرې سمودې نه تاسو ګورئ چې د پېښور پولیس د اړخ نه په مختلف جرمونو کې ککړ ملزمانو خلاف باقاعده د اپریشن کلین اپ تحت د کاروایانو سلسله شروع شوې ده. په دغه کاروایانو کې که تاسو ته معلومه وي چې مختلف ګینګز چې دي د هغوی خلاف هم کارویانې په عمل کې راوستلې شوي دي، سنیچرز خلاف کارویانې شوي دي، دغه شانتې نور په مختلف جرمونو کې ککړ چې کوم ملزمان دي د هغوی خلاف هم کارویانو سلسله جاری ده. په دې سلسله کې به سی سی پی او پېښور ډاکټر میا سعید نن باقاعده خبري غونډې دوران د تیرو شپږ میاشتو پراګرس رپورټ چې دی هغه عوام ته ږدي. دغه شانتې په دغه خبري غونډه کې هغوی به باقاعده هغه خلکو له قیمتي اشیا هم ورکوي کومونه چې په مختلف واقعاتو کې خلکو اغستی و د اسلحه په زور باندې یا په نورو مختلف طریقو باندې چې پکې موټرې، موټر سایکلې، سکوټیز، سونا یعنی زیورات او نقد پیسې شامل دي. دغه شانتې د سی سی پی او پېښور ډاکټر میا سعید خبرې به هم موږ ستاسو وړاندې ږدو چې هغوی په خبري غونډه کې څه ویلي دي، د هغوی مخکې پلانینګ څه دی، پورا تفصیل درکو په دې رپورټ کې. چرته مزه موږ سره اوسئ. کہ تقریباً 6 منتھس کی، یا اس کو آپ کہہ لیں 5 منتھس کہہ لیں، ہمارا 6 منتھ ابھی چل رہا ہے. 5 مہینوں کے دوران دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے 34 گینگز جو ہیں ان کو تقریباً ختم کیا ہے. اس کے اندر 4 ایسے گینگز ہیں جو انتہائی مطلوب تھے پشاور پولیس کو، خیبر پختونخوا پولیس کو، ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 65 ایسے پولیس انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں انتہائی ہائی پروفائل کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے پورے گینگز بنائے ہوئے تھے ٹارگٹ کلرز کے، اور وہ اجرت کے نام پر قتل کرتے تھے. 2 سے 5 لاکھ کے درمیان پیسے لیتے تھے. ایسا بھی گینگ تھا جس میں 50,000 لے کے انہوں نے کسی نامعلوم شخص کو قتل کیا. ایسے ظلم بھی ہوا یہاں پہ. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو قبضہ گروپس تھے جن کی بیک پہ ہوتے ہیں یہ لوگ سارے، ان کو بھی ہم نے چونکہ ختم کیا تو وہ اب یہاں سے پشاور سے بھاگے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک ریلیف ملا ہے. اور یہ جو آپ جتنے بھی آج آپ نے دیکھے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، یا اگر ہم نے 13,000 مرلہ جو ہے وہ زمین اگر حوالے کی ہے، یا ہم نے 78 سے 80 کروڑ روپے واپس کیے، تو بیسیکلی لوگوں کا ایک اعتماد بڑھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں تو عوام کا اعتماد تب بڑھا ہے کہ جب ہم لوگوں نے ایگریسو پولیسنگ ایکشنز لیے، اور جو پولیس کا ایکچول کام ہے وہ ہم نے کیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی عوام کو ایک امید ہے، اور ہم لوگ ان کی امید پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ویسے تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بڑے کافی گینگز ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 8 گینگز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. 8 گینگز میں سے 3 جو ہیں انہوں نے ملک سے بھاگ گئے. جب انہوں نے ایگریسو ایکشن دیکھا، ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو بھی ظلم کیا لوگوں کے ساتھ اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا، تو وہ یہاں سے بھاگ گئے. لیکن ہم نے ان کی قانونی کارروائی سٹارٹ کر کے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے. انٹرپول کے ذریعے ہم ان کو واپس لائیں گے، اور یقیناً ہم ان کو اس چیز کا جواب دہ کریں گے کہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، یہاں پر لوگوں کے ساتھ قبضہ گروپ بن کے کئی لوگوں کو قتل کیا. جو بھی یہاں پر افسران پہلے رہے ہیں سب نے اپنی ایک ایفرٹ کی ہے. ہمارا صرف یہ ایگریسو ایکشن اس لیے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہاں پر پشاور کے ارد گرد زمین جو ہے مہنگی ہوئی. اس مہنگے دام و زمین ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ گروپس کی شکل اختیار کی اور سستے داموں ان لوگوں سے زمینیں لی جن کے زمینوں کے مسائل تھے. اس زمین کو لینے کے بعد انہوں نے ہائر کیا ٹارگٹ کلرز کو بھی، اور اسلحہ لے کر چلنے والا جو گن کلچر کے ہوتا ہے، ڈالا کلچر، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک ایسا شروع کیا کہ بالکل گینگز بن گئے. اور وہ گینگز انہوں نے پھر آپس میں گینگ وار سٹارٹ کر لی. آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے مہینے میں یہاں پر 5 افراد کا جمیل چوک پہ قتل ہوا.
وہ بھی گینگ وار کا حصہ تھا. بعد میں چونکہ میری تعیناتی اس کے بعد ہوئی, ہم نے جب بات نوٹ کی تو وہ باقاعدہ گینگ وار کا حصہ تھا. تو یہ ایسی مثال تھی کہ جس طرح یہاں پر ایک گینگ وار جنم لے رہی تھی. اس کو بریک کرنے کے لیے, اس نیکسس کو بریک کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایگریسو ایکشن لیا. اور چونکہ ان سب کی جو روٹ کاز ہے, مطلب ان کی جو جڑ ہے وہ زمین تھا, یعنی زمینی جائیداد کے تنازع تھے, اس لیے ہم لوگوں نے اس پر جب فوکس کیا روٹ کاز پہ, ہم نے وہ ایگریسو ایکشن پولیسنگ میں لیا, لیکن اس کا روٹ کاز کا یہ پتہ کیا تو وہ زمینیں تھیں, جائیداد تھی, زمینوں پہ قبضے تھے. لہٰذا آپ کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو سول میٹرز میں بھی ہم ان کی ہیلپ کریں. اچھا, جیسے کہ آپ نے فیصلہ کن مارکا شروع کیا ہوا ہے اور آپریشن اسٹریچرز بھی ہے اور اس کے علاوہ آپریشن کلین اپ بھی شروع کیا ہوا ہے, جو کاروائیاں ہو رہی ہیں جتنے گینگسٹرز کے خلاف ہو رہی ہیں, کیا اب تک کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں کوئی پولیس افسر ان کے ساتھ ملوث رہا, روابط رہے, کچھ پولیس اہلکار ان کے ساتھ ان کے روابط رہے؟ جی, آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ بہت ایک بدقسمتی سے نیکسس ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. یہاں پر کچھ تھے ہمارے پولیس کے اہلکار بھی جو کہ ان قبضہ گروپس کے ساتھ باقاعدہ ان کی ہیلپ کرتے رہے, ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, ان کے ساتھ وہ باقاعدہ کاروبار میں حصہ دار بھی رہے ہیں. ہم سب نے ان کی لسٹیں بنائی, ان میں سے کچھ کے خلاف ایکشن لیا, کچھ کا جو ہے ہم لوگوں نے رپورٹ بھی کیا ہے ہائر لیول پہ, اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ گروپ جو ہے وہ بالکل یہ غلط ہوگا کہنا کہ وہ جو ہے پولیس کے نیکسس کے بغیر کام کر سکتے ہیں. نہیں, جب تک کہ پولیس کے اہلکار ان کے ساتھ ملوث نہ ہوں تو وہ لوگ کام نہیں کر سکتے, اور اس نیکسس کو ہم نے بریک کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. تھانے کے کلچر پہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو محرر ہے, محرر کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اخلاقی رویہ نہیں اختیار کرتا, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تھانے سے بدظن ہو جاتے ہیں, اور ان کا اوورآل یہ خیال ہوتا ہے کہ تمام پولیس جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ محرر ہے. اس لیے ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں محرر پہ. ابھی ہم لوگوں کا, میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ایٹیٹیوڈل چینج کے لیے ہم ایک ورکشاپ کا انعقاد کریں, اور اس کے اندر ہم دونوں قسم کے ایلیمنٹس کو لائیں کہ ایک ان کا قانونی جو ان کا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اور دوسرا یہ کہ جو ان کا ایک اوورآل ایک اخلاقی فرض ہے کہ وہ شخص جو اس کے پاس آئے تو اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں پر ڈسکریج کرے, بلکہ اس کا کام یہ کہ وہ اس کا مسئلہ ایس ایچ او تک بیان کرے. لہٰذا ہم ان کو اس بات کی طرف ہم ایک ورک شاپ کا انعقاد کریں گے تاکہ ان کی اخلاقی بھی جو ہے پریکٹس کی جائے, ایتھیکل ان کو ہم اس چیز کی طرف راغب کریں کہ وہ ایسا نہ کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھے لکھے محرر, ایسے محرر جو کہ تھانے کا فیس جو ہے وہ اچھا پیش کریں, نہ کہ گنونا فیس پیش کریں. جی, وہ ہم کریں گے. جہاں پر جو کرائم ہے, زیادہ تر قتل مقاتلے ہیں, وہ بنیادی طور پہ یہی وجوہات ہیں کہ ذاتی دشمنی ہیں, اور اس میں کئی خاندان اجڑ گئے اور کئی نسلیں برباد اس کے اندر ہو گئی ہیں. ہمارے آئی جی صاحب کے ہم نے ویژن کے مطابق ہی ہم لوگوں نے اینمٹی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ڈیسک, یہ ہمارے ایس پی کینٹ کا ایک انیشیٹو ہے, اور ہم لوگ اس کو تاکال کے ذریعے سٹارٹ کریں گے. تاکال تھانے میں پہلا اینمٹی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ڈیسک قائم کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم لوگ انیشیٹو جو ہے ایس پی کینٹ ہی ہمارے کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ تاکال, پشتخرا, سربند اور اس طرح ہمارے جو مضافات کے علاقے ہیں جہاں پر اینمٹیز بہت زیادہ ہیں اور نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں اس پہ کام کرنے کے بعد, عید کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. بالکل جی, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے تفتیشی جو معیار ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بھی نہیں ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ لکونہ ہوتے ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو تفتیشی اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ پارکنگ کے طور پہ یہاں پر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ آپریشن میں آ جائیں, تو ان کا وہ لیول آف دلچسپی جو ہے, جو انٹرسٹ ہے, وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم لوگوں کے ایڈیشنل آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے عالم اسماعیل صاحب, آئی جی صاحب کی ہدایت پر ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس کمیٹی کی ہمارا باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اور چیف جسٹس جو ہیں ہائی کورٹ ہمارے, ان کی ہدایات کی روشنی میں اس پہ باقاعدہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو اس چیز کا کہ 400 ملین جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, وہ بنیادی طور پر اسی کا حصہ ہے, اور اس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹس بنانا چاہ رہے ہیں,
मल्टी यूज़, और वो ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे मर्डर है तो होमोसाइड का यूनिट होगा, कहीं पर एंटी कार लिफ्टिंग है तो उसके लिए एक अलग यूनिट होगा। तो इस पर एक काम जो है हमारे एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने आईजी साहब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया है, और इसके अंदर बहुत जल्द आपको तब्दीली नज़र आएगी। हम लोगों ने उस पर पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो फाइनेंसेस चाहिए और जो ट्रेनिंग के लिए चाहिए चीज़ें, उस पर अभी काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में हम लोग बहुत जल्द ये अचीव कर लेंगे और आप लोगों के सामने इसमें तब्दीली नज़र आएगी। देखिए जी, बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग अगर उनके पास जाते हैं कि हमारा मसला हल करें, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, और लोगों का कभी कभी एतबार भी होता है, एतमाद भी होता है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड जरगा करके लोगों से पैसे लेकर और फिर मसला हल करना और लोगों के पैसे अपने पास रख लेना, ये गलत चीज़ है। इसको हमने डिस्करेज किया। और जो प्राइवेट जरगा है, यानी जो जरगा इस तरीके से अमल करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के पैसे जमा करके और अपने पास रख के, और कहीं पर दुम्बा और कहीं पर रात को जो है कड़ाइयाँ चल रही होती थी और लोगों के मसले हल नहीं होते थे, वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिए। अब पुलिस की निगरानी में ही जरगा होगा, या डीआरसी करेगी या पुलिस की निगरानी में होगा। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास इसलिए लोग जाते हैं कि उनका एतमाद है, तो उसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि हमारे पुख्तून माशरे का हिस्सा है जरगा, हम उसको नहीं डिस्करेज करते। लेकिन ऑर्गेनाइज जरगा, प्राइवेट जरगा, उसको हम लोग डिस्करेज करते हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बिल्कुल ګرانو کتونکو تاسو د سی سی پی او پېښور ډاکټر میا سعید خبره وریدې دغه شانته اغوی تاسو کته چې په خپل لاسونو باندې هغه خلکو ته قیمتي اشیاء ورکړل چې کومونه په مختلف واقعاتو کې خلکو د اسلحه په زور باندې اغستیو، دغه شانته دا کم خلکو له چې قیمتي اشیاء ورکړل شول هغوی د پېښور پولیس خصوصا د سی سی پی او پېښور ډاکټر میا سعید ډیره زیاته شکریا ادا کړې ده، او هغوی دا مطالبه کړې ده، دا امید ظاهر کړې ده چې په مستقبل کې به هم د پېښور پولیس د اړخ نه همدغه شانته اقدامات کیږي کم چې سی سی پی او پېښور ډاکټر میا سعید شروع کړي دي. ګرانو کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام، په یو بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی الله په امان.